اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے 13ویں ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سیشن سے ہم نے شروع کیا تھا کہ تخلیق آدم اور اس سے متعلقہ جو موضوع ہے قرآن کے اندر، جو 76 آیات ہیں 9 صورتوں کے اندر، اس کو، اور اس میں سورہ بقرہ کی 10 آیات اور سورہ نساء کی 1 آیت میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ ابھی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا سورہ اعراف سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر 15 آیات ہیں، پھر سورہ ہجر کے اندر جو ہے نا 19 آیات ہیں۔ تو بہرکیف یہ ہے کہ شروع کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں جتنا ہو سکا انشاءاللہ اس کو کر لیں گے، وہ جو باقی رہ جائے گا اس کو اگلے سیشن میں کر لیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف یہ ہے آیت نمبر 11 سے لے کے تو آیت نمبر 25 تک۔ آیت 11 سے لے کے 25 تک 15 آیات ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم یکم من الساجدین۔ آیت نمبر 11 ہے یہ۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر صورتیں بنائیں تمہاری، پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں۔ آیت نمبر 12۔ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کہا تجھ کو کیا مانے تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھ کو تو بنایا آگ سے، نار وخلقتہ من طین، اور اس کو بنایا مٹی سے۔ قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ کہا تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ آیت نمبر 13 کا یہ ہوگا ترجمہ۔ آیت نمبر 14۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 16 ہے۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بولا تو جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر۔ یہاں پہ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے ابلیس۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور نہ پاوے گا اکثروں کو ان میں شکر گزار۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، کہا نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 19۔ یہاں سے ناظرین محترم آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے بات کا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس شجر کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ آیت نمبر 19 ہو گئی، یہ 20 اب شروع ہوگی۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ
الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین۔ آیت نمبر 20، پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آیت نمبر 20 ہوگی۔ آیت نمبر 21، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔ آیت نمبر 22، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادوهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 23، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 24 اور 25، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ 24، اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 25، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ الحجر۔ اس میں 19 آیات ہیں، 26 سے لے کے تو 44 تک، 26 سے لے کے 44 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، بجتی ہوئی مٹی جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بدبو آتی تھی۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ آیت نمبر 27، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ اگلی آیت میں ہے 27 میں، اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 28، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار اور سیاہ گارے کی ہے۔ یہ دوبارہ وہی بات آئی۔ آیت نمبر 29، فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ آیت نمبر 30، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ مانا۔ یہ ہے 31 نمبر، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 32، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ آیت نمبر 33، قال لم اکن لاسجد لبشر
خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے، رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ آیت نمبر 36، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ تو یہاں پہ ناظرین محترم یہ کیا ہے کہ اس نے اپیل دائر کر دی کہ مجھے مہلت دی جائے۔ اب آگے اپیل ایکسیپٹ بھی ہو رہی ہے اگلی آیت کے اندر۔ آیت نمبر 37، قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت تک کے دن کی مہلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپیل کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے مہلت لے لو۔ آگے اب جا کے چیلنج کرے گا وہ۔ آیت نمبر 39، قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب اس نے اپنی گمراہی کا جو ہے نا وہ اللہ پہ ڈال دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ یہ شروع کے جب میں بات کر رہا تھا ابلیس کے حوالے سے، اس کا پروفائل اور بایو ڈیٹا جب میں آپ سے شیئر کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ توپ نہیں، ایٹم بم سے بھی بڑی چیز ہے یہ۔ تو اس نے وہاں اس بات کو اللہ پہ ڈال دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، نافرمانیوں کو خوشنما بنا دوں گا۔ تو یہ ہمارے اس کے بارے میں ہے کہ خوشنما بنا دوں گا۔ ہمارے لیے تو آج باغ سجے ہوئے ہیں نا، سارے آراستہ ہوا ہے ساری نافرمانیوں کے راستے، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، منہم المخلصین کا لفظ ہے، مخلصین، سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ مخلصین زبر ہے اس کے اوپر، تیرے چنے ہوئے بندے۔ آیت نمبر 40 ہو گئی۔ آیت نمبر 41، قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 42، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں۔ یہ بھی اللہ نے کلیئر کر دیا اس وقت ہی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ 43، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ اینڈ لاسٹ آیت 44، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، یہ جہنم کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں سے ان کے لیے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین محترم یہاں تک یہ 19 آیات آپ سے شیئر کی ہیں سورہ ہجر کی۔ تو اس طرح سے جو ابھی تک ہمارا ہوا وہ سورہ بقرہ کی 10 آیات پچھلے سیشن میں ہو گئی تھی، ایک سورہ نساء کی ہو گئی تھی، اور اس میں ہم نے 15 آیات سورہ اعراف کی اور 19 آیات، یہ 44 آیات ہماری ہو گئی ہیں۔ اب 31 رہتی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں، کیونکہ آج میں اس میں کریں گے تو یہ زیادہ سیشن لمبا ہو جائے گا، تو اس کو انشاءاللہ اگلے سیشن پہ چھوڑ دیں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے اہل و عیال کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔